السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ملک اشرف سہروردی۔ میں آج آنریبل پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی صاحب رضی اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ آج ہم نے کچھ ڈسکشن کرنی ہے، ایک بڑا اہم ٹاپک، ایک بہت اہم مسئلہ ختم نبوت کا انشاءاللہ تعالی اس پہ بات ہوگی، اور مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان ایک ڈائلاگ کا جو ایک ڈسکشن چل رہی ہے، مئی کے مہینے 2025 سے یہ بات چل رہی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو بٹھا کر ان کا جو مقدمہ ہے اس کو غلط ثابت کیا جائے اور ان سے یہ ڈیبیٹ کیے جائے۔ تو میں چاہوں گا مسلمانوں کی طرف سے ہمارے لیڈر پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی صاحب مدظ اللہ علیہ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ میں چاہوں گا حضرت اس سے پہلے کہ ہماری ڈسکشن سٹارٹ ہو، تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں، چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ یہ ویڈیو جائے گی تو بہت سارے لوگ، ہم تو سب آپ کو جانتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ذرا تھوڑا سا آپ اپنا تعارف اگر فرمائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ جی ضرور، جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تھینک یو ملک اشرف صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے، میرا تعارف تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کراچی میں پیدا ہوا۔ میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا ان کو جانتی ہے، اور کراچی میں زندگی کے شروع کے 25 سال وہیں گزرے۔ اس کے بعد پھر میں ان ملکوں میں آ گیا۔ تو ہمارے گھر کی ایک روایت ہے کہ ہمارے ہاں پہلے دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ہمارے والد نے ہمیں اسکول نہیں بھیجا جب تک کہ ہم نے قرآن کریم نہ صرف ناظرہ بلکہ اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، دین کے احکامات، وہ سارے ان سے پڑھ نہیں لیے۔ تو کراچی میں دارالعلوم سہروردی الحمدللہ میرے والد نے اس کی بنیاد رکھی، تو وہ الحمدللہ وہاں پر موجود ہے۔ تو وہاں ہم نے پہلے دینی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر الحمدللہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے والدین کی دعائیں تھیں کہ الحمدللہ پھر میرا NID انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی میں، جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی اور مشہور یونیورسٹی، NID یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں میں نے BE کیا۔ اس سے پہلے جناح پولی ٹیکنک سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں نے ڈپلومہ بھی کیا۔ پھر الحمدللہ یہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں آیا تو پھر میں نے NJIT سے انڈسٹریل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں انجینئرنگ مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا۔ پھر یونیورسٹی آف کیلگری سے الحمدللہ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے پروجیکٹ مینجمنٹ میں الحمدللہ ماسٹرز کیا۔ پھر میں یونیورسٹی آف بورنموتھ یونائٹڈ کنگڈم میں PhD کر رہا تھا کہ یہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا، اور 9/11 کے واقعے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس ملک میں اس وقت اسلام کے خلاف نیشنل میڈیا میں بہت پروپیگنڈا ہوتا تھا، اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہاں پر اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مسجدیں تھیں، یہاں پر مولانا لوگ تھے، تنظیمیں تھیں، یہ قادیانی بھی یہیں تھے، کوئی نہیں بولتا تھا اسلام کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں میرے والدین کی تربیت، میرے والد، میرے مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے استاد بھی ہیں، ان کی تربیت تھی کہ پھر الحمدللہ نیشنل میڈیا میں نے آ کے اپنے اسلام کا دفاع کیا، اپنی مسلمان کمیونٹی کا دفاع کیا۔ تو پھر وہ اتنا میں زیادہ انوالو ہو گیا اس میڈیا کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد پھر PhD تو میری رہ گئی۔ تو اس طرح سے الحمدللہ، لیکن پھر الحمدللہ 2006 کے اندر کیلگری میں المدینہ کیلگری اسلامک سینٹر کی بنیاد آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی محنت سے اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو پھر 2010 میں جامعہ رحمت الجنہ مسیساگا کی جب بنیاد پڑی تو پھر وہ کہنا ہے وہ ہیزیٹیشن ختم ہو گئی، جھجک ختم ہو گئی، وہ چاکا ختم ہو گیا۔ اور پھر الحمدللہ اس وقت پورے کینیڈا میں 42 سے زیادہ اسلامک سینٹر اور مساجد، 6-7 فوڈ بینک الحمدللہ، اور پھر مدارس، اسکول، اور پھر اللہ نے یہ جو اتنا خوبصورت گرین ڈوم اسلامک اسکول کیلگری میں بنوایا، یہ سب اچھے ساتھی اللہ نے عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ یہ دین کا کام ہوا۔ یہاں پر دین کا کام کرنے کے لیے زمین بہت زرخیز ہے، صرف ڈیڈیکیشن چاہیے، محنت چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دیا، آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی تھوڑی سی ہمت دی ہے، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ مرشد۔ تو آپ ماشاءاللہ درس قرآن بھی کئی سالوں سے دے رہے ہیں، قرآن کی آپ تفسیر بیان کرتے ہیں، پورے کینیڈا میں جاتے ہیں، جہاں جہاں گئے تو آپ نے درس قرآن
کہاں کہاں تک دیا، کس کس لیول پر دیا، کون کون سی لینگویج میں دیا آپ نے؟ بڑا اچھا ماشاءاللہ ملک صاحب آپ کا سوال ہے، کیونکہ آپ مجھے بہت پرانا جانتے ہیں اس لیے آپ کو ساری چیزیں یاد ہے. تو نہیں، دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ ہمارا یہ سارا پروگرام جو شروع ہوا مساجد کا، اس کی بنیاد قرآن کریم ہی ہے. جی ہاں. درس قرآن الحمدللہ جب میں یہاں کینیڈا آیا آج سے تقریباً 31 سال پہلے، تو میں نے اپنے گھر سے درس قرآن شروع کیا، کیونکہ قرآن کریم سے اللہ نے بڑی محبت عطا فرمائی. سعودی عرب میں حالانکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، وہاں پر 7 سال میں نے وہاں یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، لیکن قرآن کریم میں نے اپنے گھر میں درس قرآن کے نام سے ہم پروگرام کرتے تھے. ہر جمعرات کو ہمارے یہاں پروگرام ہوتا تھا مختلف گھروں کے اندر. تو قرآن کریم کی محبت اتنی اللہ نے اپنے میرے والدین کی تربیت، ان کی محنت سے اتنا شوق تھا قرآن کریم سے. تو پھر جب یہاں آئے درس قرآن گھر میں شروع کیا، تو گھر سے الحمدللہ لوگوں سے تعارف ہو گیا اس قرآن کی برکت سے. اور آج الحمدللہ پورے کینیڈا کے اندر ہماری مساجد ہیں، یہ قرآن کریم ہی کی برکت ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نارائن پاک کا صدقہ ہے، اہل بیت عظام کی محبت ہے، صحابہ کرام کا احترام ہے، اولیاء کرام کا فیض ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں مسلمانوں کا نمائندہ بنایا ہے الحمدللہ. اور یہ نہیں ہے کہ خالی کسی ایک مسلک کے نمائندے، ایک مسلک کی ریپرزنٹیشن. 9/11 کے بعد میں نے کسی ایک مسلک کی نمائندگی نہیں کی، پورے مسلمانوں کا دفاع کیا، ہر ایک کے لیے الحمدللہ بات کی، اور مسلمانوں کی یونٹی اور اتحاد کی بات کی. الحمدللہ یہ اللہ نے ان کو عزت دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یونٹی اور اتحاد کے جو آپ نے بات کی، تو یہ جو پیغام آپ مسلمانوں میں پورے کینیڈا میں لے کر گھومتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو آپ نے ایک اور بہت بڑا کام کیا. میں چاہوں گا لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے واک کی پورے کینیڈا، ایک جگہ، ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک آپ نے پورا یہ پیدل چلے آپ. تو اس کے لیے ذرا تھوڑا سا فرمائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے اسلام کے لیے. اگین ملک صاحب ماشاء اللہ، انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہیں جتنے میں نے کیے ہیں اس ملک میں، کسی اور نے نہیں کیا. حالانکہ مجھ سے پہلے کے یہاں لوگ کافی ہیں، مجھے تو 31 سال ہوئے، اس سے پہلے لوگ تھے یہاں پر. کسی کو انٹرفیتھ ڈائلاگ کا شوق نہیں تھا، یا ان کو اتنا کمٹمنٹ نہیں تھا، یا ان کو اتنی تربیت نہیں تھی. اس انٹرفیتھ ڈائلاگ سے میں نے جو فائدہ دیکھا، 9/11 کے بعد 450 سے زیادہ چرچز میں گیا ہوں. ماشاءاللہ. ان کے سنڈے ورشپ کے اندر مسلمان امام کی تقریریں ہوئی. یہ سب اللہ نے ہم کو عزت دی کہ ہم اس کو لیڈ کریں. تو میں نے جب چرچز میں، سینیگاگز میں، ٹیمپلز میں، گردواروں میں جا کے وہاں پر الحمدللہ باتیں کی، تو مجھے لگا کہ لوگ ماشاءاللہ اسلام کے بارے میں کیوریس ہیں. جی ہاں. They want to know what we believe, what we do not believe. تو پھر الحمدللہ 2008 میں اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے تعاون سے، یقیناً میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، پھر میں نے واک شروع کی. اور الحمدللہ پورا کینیڈا جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، ہیلی فیکس سے لے کر وکٹوریا تک 6500 کلومیٹر 8 مہینوں میں اس کو پیدل چل کے طے کیے. اور اس سفر کے دوران میں ہزاروں کینیڈین غیر مسلم لوگوں سے ملا، ان کو دین کی دعوت دی، قرآن کا میسج دیا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین ان کو بتائی کہ ہمارے نبی تم سب سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارا قرآن تم سب کو یونٹی چاہتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ ساری انسانیت ایک امت واحد تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، تعارف ہو، ایک دوسرے کی پہچان ہو، ایک دوسرے سے ریسزم اور نفرت نہ ہو. الحمدللہ یہ واک کے دوران یہ پیغام ہم نے لوگوں کو دیا. الحمدللہ 2 سوال اور ہیں. آپ نے ماشاءاللہ، ظاہر میں تو 25 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کی خدمت میں ہوں. آپ نے پورے کینیڈا میں 42 سے زیادہ مساجد، فوڈ بینکس، ناٹ فار پروفٹ چیریٹیز، انٹرفیتھ ڈائلاگ، گرین ڈوم اسلامک اسکول، قبرستان، فیونرل ہوم، پتہ نہیں کیا کیا سارے کام کیے پچھلے کئی سالوں سے. تو اس کی کوئی تنخواہ بھی لیتے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے ملک صاحب، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دیکھیے یہ ونس اگین آپ کے سارے سوال بہت اہم ہیں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کسی بھی مسجد میں پیڈ امام نہیں ہوں، نہ مجھے ایک پائی سیلری ملتی ہے، بلکہ میں اپنی جیب سے الحمدللہ جو بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے خود پیسے خرچ کرتا ہوں. زندگی بھر الحمدللہ، اس سے پہلے بھی سعودی عرب میں یونیورسٹی میں نے پڑھایا. اس کے بعد جب کینیڈا آیا تو اللہ نے میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ تھا کہ مجھے پروفیشنل جاب پہلے دن سے ملی ہے. میں نے یہاں اور جابز نہیں کیا، حالانکہ الحمدللہ انسان رزق حلال کمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا
بہت بڑا انعام ہے، چاہے وہ کوئی سی جاب کرے اللہ نے. لیکن ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے پہلے دن سے میں پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ رہا. اور پھر آئی بی ایم میں نے کام کرنے کے بعد 31 سال تقریباً میں نے آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ کا پروجیکٹ ایگزیکٹو لیول سے میں ریٹائر ہوا ہوں. ماشاء اور تنخواہ مجھے میری جاب کی ملتی رہی ہے. مسجدوں سے ہم نے چندے نہیں کھائے، ہم نے جمعرات کی روٹیاں نہیں کھائیں، کھلائی ہیں لوگوں کو، چندے دیے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. میں اپنی مساجد کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا ہوں، مساجد کے لیے کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں کرتا ہوں. اور یہ یاد رکھیے الحمدللہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. اور اس کے ہم گواہ ہیں کہ حضرت صاحب نے ہمیشہ اپنے پرسنل لائن آف کریڈٹ سے، اپنے بینک اکاؤنٹ سے یہ جو مساجد خریدی ہیں، ہمیشہ ڈپازٹ، موسٹ آف دیم خود اپنا ڈپازٹ دے کر آئے ہیں. اس کے بعد ہمیں کہا ہے، لوگوں کو انکریج کیا ڈونیشن دینے کے لیے. جزاک اللہ مرشد. بس آخری سوال ٹاپک پہ آتے ہوئے، ختم نبوت کانفرنس کئی سالوں سے آپ ہی نے اس کی بنیاد کینیڈا میں رکھی. کب رکھی، کہاں کہاں رکھی، کتنی ختم نبوت کانفرنس ہو چکی ہیں، اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کانفرنس کرنا، یہ ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیے، ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں اور اسلام چھوڑ چکے ہیں. لہٰذا اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ ہم اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے پلیٹ فارم سے ہر سال پورے کینیڈا میں ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، آخری نبی کانفرنس کرتے ہیں. کبھی اس کا ٹائٹل ختم نبوت ہو جاتا ہے، کبھی اس کا ٹائٹل آخری نبی کانفرنس ہو جاتا ہے. اس کا بیسک مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی گروہ کے خلاف نفرت پیدا کریں. میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں ہے. ہمیں اختلاف ہے، اس اختلاف کو ہم اپنے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس اختلاف کو اس انڈرسٹینڈنگ کے سے ہم ہینڈل کرتے ہیں. اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی پرسنل اوپینین ہے. ہمارے تمام عقائد اور ہمارے تمام معاملات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے انڈر ہیں، قرآن کے بیس پر ہیں، حدیث کے بیس پہ ہیں، صحابہ کے اقوال کے بیس پہ ہیں، اہل بیت عظام کے اعمال ان کے اقوال کے اوپر ہیں. تو ہم تو ان کو بیس بناتے ہیں، اولیاء کرام کی باتوں پر ہے. ہم نے کبھی بھی اپنا ذاتی الحمدللہ اوپینین نہ رکھا ہے، نہ کبھی دیا ہے. صحابہ کرام سے بات چلتی ہے کیونکہ they are the most honorable human beings this planet earth ever has seen. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، حضور کے تربیت یافتہ ان کے شاگرد، حضور کے صحابہ کرام، حضور کے اہل بیت، حضور کے اتنے معزز ترین لوگ اس روئے زمین پہ جب چلے ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے ہم، اور انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، ساری ہر چیز کی گائیڈنس ہے. قرآن مکمل گائیڈنس ہے، حضور مکمل گائیڈ ہیں. تو پھر ہمیں اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ ہر سال اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ جو کنفیوز ہو رہے ہیں ان کو اس کنفیوژن سے نکالا جائے اور بتایا جائے کہ اسلام صحیح ہے. یہ دیکھیے، آپ نے یہ قادیانی حضرات کی بات نہیں، جب آئیسس والے یہاں پر ریکروٹمنٹ کر رہے تھے، لوگوں کو برین واش کر رہے تھے، کون ان کے خلاف بولا تھا؟ میں ہی بولا تھا نا، کوئی قادیانی بولا تھا؟ مجھے بتائیں نا، یہ قادیانی اگر اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک وہ سمجھتے ہیں، فرقہ سمجھتے ہیں، تم لوگوں نے ان کے بات کی، انہوں نے ریلیاں نکالی ہیں، تم نے میڈیا میں کوئی بیان دیا؟ طالبان، القاعدہ، بوکو حرام، الشباب، اللہ کا شکر ہے یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ کام ہم نے کیا ہے. مجھے بہت تھریٹس آئے کہ جان سے مار دیں گے، we will kill you wherever we find you. ISIS والوں نے تھریٹ دیا، القاعدہ والوں نے تھریٹ دیا. ہمارے یہاں کی جتنے بھی کینیڈا کی انٹیلیجنس ہے دے نو اٹ، پولیس دے نو اٹ. تو یہ الحمدللہ ان گیدڑ بھپکیوں میں ہم نہیں آتے. جس باپ کی ہم اولاد ہے نا، جس استاد کے ہم شاگرد ہیں، جو ہمارا مرشد ہے، وہ بھی بہت نڈر تھا. تو ہم انہی کے تربیت یافتہ ہیں. تو ہم نے تو آئیسس کو گھاس نہیں ڈالی، تو کسی اور کے تھریٹ کو ہم کیسے گھاس ڈال دیں گے؟ ہم نہیں کسی کے آتے ہیں، ہم بات صحیح کرتے ہیں، ہم کسی کی نہ توہین کرتے ہیں نہ کسی کی انسلٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ہمارے عقیدے پر حملہ کریں گے تو ہم جواب تو دیں گے نا بھائی. اگر آپ اسلام کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے اپنے اسلام بچانا تو ہے نا. ہم کیسے اپنے اسلام کو نہ بچائیں؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے بھائی. آپ یہ کہیں جناب مرزا قادیانی بھی نبی ہے، ہم کیسے برداشت کر لیں؟ ہمارا تو تمام امت کا اجماع ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نبی بھی آ گیا بھائی، آپ اس کی تصویریں لگاتے ہیں اپنی عبادت گاہوں کے اندر. پھر آپ حضور کو خاتم النبی ایک طرف کہتے ہیں اور دوسری طرف اس کو کہتے ہیں جناب وہ بھی نبی تھے، مسیح موعود اس کو بنا دیا اٹھا کے.
मेहदी बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया उसको। तो ये नहीं चलेगी, ऐसे दोगलापन नहीं चलता हमारे यहाँ। बात सीधी रखो। रसूल पाक जब इतना कामिल नबी अल्लाह ने अता फरमाया, हुजूर के होते हुए हमें किसी और की जरूरत है ही नहीं, बस खत्म बात। हुजूर हैं, हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा हैं, हुजूर की अहले बैत है, हुजूर की उम्मत के औलिया किराम है। जो हुजूर से मोहब्बत करे वो हमारा है। हम हर चीज हमारे यहाँ हुजूर की वजह से है। जज़ाकल्लाह मुर्शिद, आप सब ने सुनी हज़रत साहब की बातें। देखें, शाह साहब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जो देखने वाले लोग हैं, आपने अपना काम करना है। नबी अलैहिस्सलाम का इश्क, उनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जैसे हज़रत साहब ने फरमाया, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उसका दिफा करें। अगर आपके अंदर ईमान है और आप नबी अलैहिस्सलाम से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो कि ईमान आपका मुकम्मल ही नहीं होता, तो इस वीडियो को आप शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट करें और लोगों को बताएं कि ये जो मिसलीडिंग एक ग्रोह है, जो लोगों को गुमराह करता है, हमारी नस्लों को गुमराह करना चाहता है, उनसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हजरत, मैं चाहूँगा इस पे आप 2 मिनट ज़रूर फरमाएं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई किसी को इस्लाम से निकालना, इसके ठेकेदार हैं आप ऐसा काम क्यों करते हैं, किसी को इस्लाम से निकालते हैं और आपके पास तो कोई मोहर नहीं है कि किसी को मुसलमान कहें, किसी को काफिर कहें। तो ये चीजें करने की क्या जरूरत है, इसमें जरा थोड़ा सा लोगों को जरा बताएं, क्या वजह क्या है? आइसिस को इस्लाम से आपने नहीं निकाला, तालिबान को, अलकायदा को आपने नहीं कहा दिया मुसलमान नहीं है। आप कौन होते हैं भाई उनको निकालने वाले? क्योंकि वो आपको मार रहे थे, कत्ले आम कर रहे थे, आपके मुल्कों पे कब्जा कर रहे थे, दहशत गर्दी कर रहे थे, बम ब्लास्ट कर रहे थे। तो जब गंदा काम करने वाला कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, लंबी दाढ़ी भी हो, पगड़ी भी हो, हैं, मुसलमान लगे, कुरान अच्छी तरह से पढ़े, उसको हम कहते हैं तुम मुसलमान ही नहीं, तुम खारजी हो। तो हम उनको जब कहते हैं तो तुमको भी इसलिए कहेंगे कि तुम नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत पर डाका मार रहे हो। हम तुम्हें कैसे छोड़ दें भाई? तुम हमारे नबी की नबूवत पर डाका मार रहे हो और बड़े सुलह कुल्ली बन के, बड़े तहजीब याफ्ता बन के, नबी करीम अलैहिस्सलाम का बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, और आप जनाब उनके बाद झूठे नबी को भी मान रहे हैं आप। तो हमारी नबी की नबूवत पे डाका है। जिस तरह से हमने आइसिस को बर्दाश्त नहीं किया, अलकायदा को बर्दाश्त नहीं किया, बोको हराम, अल शबाब, ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमने सबसे ज्यादा मुखालफत हमने की। हम ही बोले मीडिया में, कोई भी नहीं बोला। तो फिर तुम लोगों को हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे जो हमारे दीन के ऊपर डाका मारने के चक्कर में? लेकिन आप दूसरे अंदाज से काम कर रहे हो। उनकी वो तो वायलेंस के जरिए काम करते थे, आप ईमान को खराब कर रहे हैं। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत पे डाका मार रहे हैं। उनके बाद अल्लाह ने कोई नबी नहीं बनाया, आपने झूठे नबी मान लिए। तो हम जिस तरह से उनको नहीं छोड़ा, हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे भाई। लेकिन यकीनन हम वायलेंस का रास्ता नहीं लेते हैं, हम डायलॉग का रास्ता लेते हैं। हम हर एक के साथ डायलॉग करते हैं। मैं तो इस्लामोफोब्स के साथ मैंने डायलॉग्स किए हैं, रिकॉर्ड है, वीडियो बनी हुई है, सब बना हुआ है। तो जब हम उनके साथ बैठ सकते हैं तो हम हर एक के साथ बैठ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्शिद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।